سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع میں بھی بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی گئیں اور پھر ان کے ظلم و ستم، ان کے گناہوں کو بیان کیا گیا، ان کی ناشکری کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا ہوا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ جب بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا اور شدت پیاس کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ آپ کے پاس ایک چکور، ایک مربع پتھر تھا۔ جب پانی کی ضرورت ہوتی آپ اس پر عصا مارتے، اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے اور سب سیراب ہوتے۔ پتھر سے پانی کا نکلنا عظیم معجزہ ہے، لیکن سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے، انگلی مبارک سے چشمے جاری ہونا اور جماعت کثیر کا سیراب ہونا، یہ بہت عظیم اور اعلیٰ معجزہ ہے، کیونکہ انسانی عضو سے چشمے جاری ہونا پتھر کی نسبت زیادہ تعجب کی بات ہے۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ ایک واقعہ نہیں، کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے، جوش مارتا ہوا پانی جاری ہوا۔ ایک حدیث پاک ہم سنتے ہیں تاکہ محبت رسول میں مزید اضافہ ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3577، کتاب المناقب، باب علامات النبوۃ فی الاسلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے ہوئے۔ حدیبیہ سے مراد وہ دن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے عمرے کے لیے چلے، 1400-1500 صحابہ کرام کو لے کر، لیکن مکہ شریف آپ کو داخل ہونے نہیں دیا گیا اور کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور وہاں چند دن کا قیام ہوا۔ تو وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کو پیاس محسوس ہوئی، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن وہاں پانی نہیں تھا۔ وَالنَّبِيُّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھی، ایک پانی کا برتن تھا۔ فَتَوَضَّأَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، لوگ دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے اور فریاد کرنے لگے۔ فقال ما لکم، آپ نے فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالوا، لوگ کہنے لگے، صحابہ کرام کہنے لگے، لیس عندنا ماء نتودع ولا نشرب الا ما بین یدیک، اس وقت ہمارے پاس بالکل پانی نہیں ہے کہ ہم وضو کر سکیں، ہم پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ فوضع یدہ فی الرکوہ، قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جو ریشم سے زیادہ، روئی سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار، وہ دست مبارک آپ نے اس پانی کے برتن میں رکھ دیا۔ فجعل الماء یثور بین اصابعہ
کامثال العیون، جیسے چشمے ہوتے ہیں، اس طرح پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے جوش میں آ کر نکلنے لگا۔ بعض حدیثوں میں نہروں کی طرح بہنے لگا۔ فشربنا وتودعنا، صحابہ کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کو پیا، اس سے وضو کیا۔ قلت، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، کم کنتم، اے جابر یہ بتائیے آپ کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ اکبر، کتنی عقیدت ہے! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کو صحابہ کرام کتنا مانتے ہیں۔ قال، حضرت جابر کہنے لگے، لو کننا 100,000 لکفانا، کننا 15,100، ہم تھے تو 1500، لیکن پانی اس قدر جوش مار رہا تھا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو کافی تھا۔ البرکت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم نے یہ برکتیں پائی۔ پیارے محترم بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو سارے نبیوں کے، سارے فرشتوں کے، سارے رسولوں کے، ساری مخلوق کے سردار ہیں، اور جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ طاقتیں، رفتیں، بلندیاں، مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سچی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بنی اسرائیل کی ناشکری کا ایک انداز ہے، کس قدر یہ ناشکرے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا۔ من و سلوہ کھا کھا کر ہم تھک چکے ہیں، ہمیں کچھ اور کھانے چاہیے۔ توبہ استغفر اللہ، انسان جب ناشکرا ہو جائے تو بڑی سے بڑی نعمت کی وہ قدر نہیں کرتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے۔ من بقلها، کچھ ساگ، وقثائها، اور ککڑی، وفومها، اور گیہوں، وعدسها، اور مسور، وبصلها، اور پیاز۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ یعنی من و سلوہ اتنی عظیم نعمت ہے، اسے چھوڑ کر ادنا چیزیں مانگ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں تو یہی چاہیے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، آپ نے فرمایا اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لفظ مصر جو ہے، یہاں پر جو تفاسیر ہیں اس کے مطابق یا تو مصر سے مراد مصر ہے جو ایک ملک کا نام ہے، یا مصر کے معنی ہے شہر، کیونکہ مصر شہر کو بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ دو تفسیریں ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دونوں ترجمے کیے، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ بعض تفسیر میں یہ ہے کہ جو پیچھے گزرا اریحا بستی کا، اس سے مراد وہی بستی ہے۔ جب انہوں نے شکایتی کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر تمہارا رعب مسلط کیا، کافر بستی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا گیا۔ یہودیوں کی ذلت تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ذلیل ہیں۔ اگر کوئی یہودیوں سے کاروبار بھی کرتا ہے، یا جیسے امریکہ کے عیسائی
یہودیوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن ان کے دل میں یہودیوں کی عزت نہیں ہے، وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے یہودیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہودیوں کی کہیں بھی سلطنت نہیں ہے۔ اگر ایک ملک نام کا اسرائیل ہے، اس ملک پر ان کا جو قبضہ ہے وہ ناجائز ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کے خلاف ہیں۔ اگر عیسائی دنیا کے ان کا ساتھ نہ دیں، دیگر کفار ان کا ساتھ نہ دیں، تو ان کے ملک کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان پر ذلت اور ناداری مسلط کر دی گئی، محتاجی مسلط کر دی گئی۔ محتاجی سے مراد یہ ہے کہ ان میں ہرس بہت زیادہ ہے۔ اگر لاکھ روپے ہوں گے تو ان کی ضرورتیں کروڑوں میں ہیں، تو لاکھ روپے ہونے کے باوجود یہ اپنے آپ کو محتاج ہی سمجھتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہاں پر بغیر الحق کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ نبیوں کا جو قتل ہوتا ہے یہ ناحق ہی ہوتا ہے، لیکن بغیر الحق میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ انبیاء کو شہید کرتے۔ جب ان سے وجہ پوچھی جاتی تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں کہ انہوں نے نبیوں کو شہید کیوں کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ آخر میں یہ فرمایا گیا کہ یہ بدلہ ان کی نافرمانیوں کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات سناتا ہے۔ اب امت محمدیہ کو سوچنا چاہیے کہ جب بنی اسرائیل کو زمانے میں فضیلت تھی، انہوں نے شریعت کو چھوڑا، وہ برباد ہو گئے۔ پھر امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے۔ جب تک ہم قرآن و حدیث پہ چلتے رہے، پوری دنیا کے بادشاہ رہے۔ جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو اتنے ذلیل ہوئے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی محبتیں نہیں ہیں۔ شہر اور ملک کی بات تو رہنے دیں، رشتہ داروں میں بھی جھگڑے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کا دامن تھامیں، نور قرآن سے روشن ہو۔ سورہ بقرہ کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔